اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کی تفسیر اس وقت جاری و ساری ہے۔ آج اس کا آخری حصہ آیات نمبر 26 سے 29 تک پیش کیا جائے گا۔ ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ نصیحت حاصل کریں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو عالمین کا پروردگار چاہے۔ تفسیر: اے غافلو، کہاں جا رہے ہو؟ گزشتہ آیات میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اس لیے کہ اس کے مضامین سے ہویدہ ہے کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کا کلام ہے، جو پے کے وحی الہی کے ذریعے قدرت و امانت کلی کے ساتھ اس پیغمبر پر، جو انتہائی طور پر اعتدال عقلی کا حامل ہے، نازل ہوا ہے۔ ایسا پیغمبر جس نے تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اور جو کچھ اسے تعلیم دی گئی ہے اس نے اسے بے کم و کاست بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم زیر بحث آیات میں مخالفین کو اس عظیم کلام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے مستحق سرزنش قرار دیتا ہے، اور ایک استفہام توبیخی کے ساتھ فرماتا ہے: ان حالات میں تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیوں راہ راست کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرتے ہو، اور کیوں اس چراغ فروزاں سے منہ موڑ کر تاریکی کی طرف رواں دواں ہو؟ کیا تم اس سعادت و سلامتی کے دشمن ہو؟ اس کے بعد مزید فرماتا ہے: یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سب کو نصیحت کرتا ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور چونکہ ہدایت و تربیت کے لیے فاعل کی صرف فعالیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ قابل کی قابلیت بھی درکار ہے، لہذا بعد میں آنے والی آیت میں مزید فرماتا ہے: قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے جو تم میں سے چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم اختیار کریں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں فرماتا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نصیحت و بیداری کا سبب ہے، اور اس آیت میں صرف ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے، وہ لوگ جو ہدایت قبول کرنے اور راہ راست اختیار کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ فرق اس بنا پر ہے کہ گزشتہ آیت فیض الہی کی عمومیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ آیت اس فیض سے فائدہ اٹھانے کی شرط کو پیش کرتی ہے۔ تمام مواہب اور نعمتیں اسی طرح ہیں کہ اصل فیض عام ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا ارادے کی پختگی سے مشروط ہے۔ انہی معانی کو لیے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 2 بھی آئی ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب میں کوئی شک و تردد نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے سبب ہدایت ہے۔ بہرحال یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، اور راہ حق و باطل کو طے کرنے کا آخری فیصلہ اس کے اختیار میں ہے۔
بتقسیم کی تعبیر جاذب توجہ اور عمدہ ہے، جو بتائی ہے کہ راہ اصلی جو انسان کے سامنے قرار پائی ہے وہ راہ ہدایت و سعادت ہے، باقی سب راستے منحرف کر دینے والے ہیں۔ انسان کی تمام اندرونی اور بیرونی توانائیاں مجتمع ہیں کہ اسے راہ مستقیم پر چلائیں، اور اگر افراط و تفریط، شیطانی وسوسے سے اور گمراہ کرنے والے پروپیگنڈے درمیان میں نہ ہوں تو انسان ندائے فرد کے ذریعے اس صراط مستقیم پر قدم رکھ سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ خط مستقیم ہمیشہ مقصد کی نزدیک ترین راہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ انسان کا ارادہ یہ توہم پیدا کرے کہ آدمی اس طرح آزاد ہے کہ اس راستے کو طے کرنے میں الہی توفیق کی کوئی احتیاج نہیں رکھتا، تو بعد میں آنے والی آیت میں جو اس سورے کی آخری آیت ہے فرماتا ہے، تم ارادہ نہیں کرتے مگر یہ کہ عالمین اور تمام جہانوں کا پروردگار ارادہ کرے۔ وما تشاء اللہ ان یشاء اللہ رب العالمین۔ در حقیقت ان دونوں آیات کا مجموعہ اس دقیق و ظریف مسئلہ امر بین الامرین کو بیان کرتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ ارادے کی پختگی تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے جب تک خدا نہ چاہے تم ارادہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر تمہیں مختار و آزاد پیدا کیا گیا ہے تو یہ اختیار و آزادی بھی خدا کی جانب سے ہے، اس نے چاہا ہے کہ تم ایسے رہو۔ انسان اپنے اعمال میں نہ مجبور ہے نہ 100% آزاد ہے، نہ طریقۂ جبر صحیح ہے نہ طریقۂ تفویض، بلکہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ جسم و ہوش، عقل و توانائی، ارادہ کی پختگی کی قوت، وہ سب خدا کی جانب سے ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ اسے ایک طرف تو خالق کا محتاج و نیاز مند بناتی ہے اور دوسری طرف اس کی آزادی اور اختیار کے تقاضے کی بنا پر اسے ذمہ داری سونپتی ہے۔ رب العالمین کی تعبیر اچھی طرح بتاتی ہے کہ مشیت الہی بھی انسان اور تمام عالمین کی تربیت، تکامل اور ارتقاء کی راہ میں دخل رکھتی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو اور گناہ کر کے اس کے جوار رحمت سے دور ہو۔ وہ اپنی ربوبیت کے تقاضے سے ان تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے جو چاہتے ہیں کہ راہ ارتقاء میں قدم رکھیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلک جبر کے طرفدار صرف دوسری آیت سے چمٹے ہوئے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ تفویض کے طرفدار بھی پہلی آیت سے متوسل ہوں۔ آیات کو ایک دوسرے سے جدا کرنا جو عام طور پر پہلے کیے ہوئے غلط فیصلوں کا معلول ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ آیات قرآن کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ان کے مجموعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قابل توجہ یہ امر ہے کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب پہلی آیت لمن شاء منکم ان یستقیم نازل ہوئی تو ابو جہل نے، جو عملی طور پر نظریہ تفویض کا حامی تھا، کہا بڑا اچھا ہوا کہ تمام اختیارات ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ یہی موقع تھا کہ دوسری آیت نازل ہوئی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ خداوندہ ہم جانتے ہیں کہ راہ مستقیم کو طے کرنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہمیں اس راہ کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہماری خواہش ہے کہ ہم راہ ہدایت پر چلیں، تو بھی ارادہ فرما کہ اس راہ میں ہماری دستگیری فرمائے۔ بار الہ، محشر کا منظر اور تیری دادگاہ عدل و انصاف بہت ہولناک ہے۔
اور ہمارا نامہ عمل حسنات سے خالی ہے، ہمیں اپنے عفو و فضل کی پناہ میں جگہ دے، نہ کہ میزان عدل و انصاف کے سامنے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ تکویر کا اختتام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔